السلام علیکم۔ ترکوں نے حجاز پر اپنے دور حکومت کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک ہر لمحے سے وابستہ ہر جسمانی، روحانی، تاریخی اور جمالیاتی کیفیت کو آئندہ نسلوں کے واسطے محفوظ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ کام ایک غیر شعوری سطح پر تو عہد نبوی ہی سے جاری تھا، مگر اب کوئی 1000 برس گزر چکے تھے اور اب ضروری تھا کہ ایک شعوری اور حتمی سطح پر یہ عمل ہو۔ اس کام کے واسطے جنون کی حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور انسانی حواس کی حدود تک نفاست اور ذہنی سچائی کی ضرورت تھی۔ یہ رحمت ترک لہن میں موجود تھی اور اسی واسطے وہ اس کام میں مکمل کامیاب ہوئے تھے۔ ترکوں کا انسانیت پر یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے تاریخی نشانات۔ سب سے پہلے انہوں نے مدینہ منورہ میں اس میدان کا تعین کیا کہ جہاں مرنے سے پہلے ایک خوبرو اور کم عمر نوجوان نے اپنے گھر سے دور بخار کی گرمی اور بے چینی کو مٹانے کے واسطے ایک شام چند لمحات گشت کیا تھا، اور پھر اپنی کم سن خوبصورت اور ہنس مکھ بیوی کو بیوہ اور ابھی ماں کے بدن میں ہی قائم بچے کو یتیم اور بے سہارا چھوڑ کر اپنی تمنائیں اپنے دل میں لیے مر گیا تھا۔ پھر انہوں نے پہاڑ کی کوکھ میں اس چھوٹے سے گھر کا بھی تعین کیا جس کے چوکور کمرے میں ایک بچہ جس کو کائنات کی امان تھی ظہور میں آیا تھا، اور پھر اس بچے کو ایک بزرگ انسان نے اپنی محنت اور سورج سے کملائے ہاتھوں سے اپنی ایک چادر میں لپیٹا، اور وہ پگڈنڈی طے کی تھی جو اللہ کے گھر کی طرف جاتی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس ضعیف انسان نے چادر میں لپٹے اس نوزائیدہ بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر دعا کی تھی، اے خالق و مالک، اس بچے پر رحم فرما، اس واسطے کہ یہ بچہ بے سہارا اور یتیم ہے۔ ترکوں نے اس چوکور کمرے، اس پگڈنڈی اور مقام دعا کو بھی تعین کر کے وہاں نشان چھوڑا تھا۔ پھر ترکوں نے ان سیاہ پیلی دھاری والی پہاڑ اور ریگستان کے سنگم میں واقع اس جگہ کا بھی تعین کیا جہاں 6 برس کے بچے نے اپنی ماں کو خیر آباد کہا۔ ترکوں نے مثالی درستگی، سادگی، صفائی سے وہاں ایک کتبہ بھی نصب کیا تاکہ آنے والوں کو آگہی ہو سکے کہ معصوم دلوں کی اکیل ہی ہے جو ان کو وحدت کا ہمراز بناتی ہے۔ ان کا اگلا قدم اس راستے کا تعین کرنا تھا جہاں وہ بچہ ماں کی وفات کے 3 سال بعد ایک ضعیف میت کی چارپائی کا پایا پکڑ کر بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کو شاید اس بات کا پتا تھا کہ اب اس کی یہ اکیل کائناتی وحدت کی اکیل ہے۔ غرض یہ کہ ترکوں نے حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے جوانی تک ہر نشانی کو بڑی درستگی سے محفوظ کیا، اور جو بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے جوانی تک سمتوں کا تعین کرنے کے بعد انہوں نے غار ہرا کی چوٹی سے آسمانوں کو دیکھا، اور پھر اس اونچے پہاڑ کے نشیبی وادی میں قائم شہر کے ایک گھر سے اس چھوٹے کمرے کا تعین کیا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام سننے کے بعد واپس آ کر آرام فرمایا تھا۔ ٹھیک اس کمرے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حوصلہ دیا اور آپ پر اپنے پورے اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ جب فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں قیام کریں گے تو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے ساتھ آپ کا خیمہ نصب کیا جائے۔ لوگوں نے استفسار کیا، آخر قبر کے کنارے قبرستان میں کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں غریب تھا تو اس نے مجھے مالا مال کیا، جب انہوں نے مجھے جھوٹا ٹھہرایا تو صرف اسی نے مجھ پر اعتماد کیا، اور جب سارا جہاں میرے خلاف تھا تو صرف اس اکیلی کی وفا میرے ساتھ تھی۔
یوں ترک ماہرین نے کمال مہارت، دل جمعی اور محنت سے حضرت خدیجہ کے گھر اور قبر مبارک کا بھی تعین کیا۔ جب 53 برس بیت گئے اور زمین کی گردش اس شہر میں ایک بار پھر وہیں لے آئی جہاں وہ 53 گردشوں پہلے تھا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا، سو ترک بھی اس آبائی راستے پر چل پڑے۔ غار ثور کو ترکوں نے اس کی اصل حالت میں چھوڑا، اور شاید خیال یہی تھا کہ اس غار پر مکڑیوں، کبوتروں اور ان کے جالوں کا سیدات۔ غار ہرا تک کی نہایتی مشکل چڑھائی کو بھی انہوں نے آسان بنانے کی کوشش بھی نہ کی، تاکہ چڑھنے والوں کو چوٹی تک پہنچنے کے جتن کا احساس برابر ہوتا رہے۔ ترکوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے لے کر مدینے کے اطراف میں قائم بنو نجار کی کچی بستی تک ہجرت کے راستے کا حتمی تعین کر کے نقشہ مرتب کیا۔ ترک جب حجاز پہنچے تو بنو نجار تتر بتر ہو چکے تھے، پھر بھی ترکوں نے بچے کچے لوگوں کو تلاش کیا اور یوں سینہ بسینہ محفوظ معلومات کو قلم بند اور محفوظ کرتے رہے۔ وہی میدان تھا اور مسجد نبوی اب یہاں تعمیر ہو۔ اعلان تعمیر۔ ترکوں نے اپنی وسیع سلطنت اور پھر پورے عالم اسلام میں اپنے اس ارادے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس حتمی کام کے واسطے ان کو عمارت سازی اور اس سے متعلقہ علوم اور فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ مسلم دنیا کی لبیک۔ یہ سننا تھا کہ افغانستان، چین، وسطی ایشیا، ایران، عراق، شام، مصر، یونان، شمالی اور وسطی افریقہ کے اسلامی خطوں اور نہ جانے عالم اسلام کے کس کس کونے، کس کس چپے سے نقشہ نویس، معمار، سنگ تراش، بنیادیں زمین کی زندہ رگوں تک اتارنے کے ماہر، چھتوں اور سائبانوں کو ہوا میں معلق کرنے کے ہنرمند، خطاط، پچہ کار، شیشہ گر، شیشہ ساز، کیمیا گر، رنگ ساز، رنگ شناس، ماہر فلکیات اور ہواؤں کے رخ پر عمارتوں کی دھار پر بٹھانے کے ہنرمند، اور نہ جانے کن کن عیاں اور پوشیدہ علوم کے ماہر مسلمانوں نے اس ترک آواز پر لبیک کہا، اور یوں ان تمام ہنرمندوں کے ان کے اہل و عیال کے سمیت قسطنطنیہ بلا لیا گیا۔ ہنرمندوں کی بستی۔ عثمانی حکومت کی ہر شاخ اس اعلان سے پہلے حرکت میں آ چکی تھی۔ حکومتی اہلکار اپنی حدود میں اور عثمانی سفیر دوسرے ممالک میں ان اہل و عیال کو اگر وہ چاہیں تو قسطنطنیہ کے راستے میں ہر سہولت فراہم کرنے کو تیار تھے۔ ادھر سلطان وقت کے حکم قسطنطنیہ سے چند میل دور ایک نئی بستی تیار ہو چکی تھی۔ تو پھر جب ان یکتائے روزگار لوگوں کے قافلے پہنچنے شروع ہوئے، ان کو ان کے روزگار کے مطابق الگ الگ محلوں میں بسایا جانے لگا، اور حکومت مکمل طور پر ان کی کفیل ہوئی۔ اس عمل میں کوئی 15 سال گزر گئے، مگر اب یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ اس بستی میں اپنے وقتوں کے عظیم ترین فنکار جمع ہو چکے ہیں۔ اب خود سلطان وقت اس نئی بستی میں گیا اور خاندانی سربراہوں کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں اس نے تعمیر مسجد نبوی کے اگلے مرحلے کا اعلان کیا۔ ہر ہنرمند اپنے سب سے ہونہار بچے یا بچوں اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہونہار ترین شاگرد کا انتخاب کرے، اور بچے کے جوان ہو کر پختہ عمر تک پہنچنے تک اس کے بدن اور لحن میں اپنے تمام فن منتقل کر دے۔ ادھر حکومت کا ذمہ تھا کہ وہ اس دوران ہر بچے کو پہلے قرآن کریم پڑھائیں اور پھر حفظ کروائیں، ساتھ ہی ساتھ بچہ شہ سواری بھی سیکھے، اور اس تمام تعلیم و تربیت و تیاری کے لیے 15 سے 20 برس کا عرصہ مختص کیا گیا۔ اور یوں نبی آخر الزماں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک اور مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ایک ایسا منصوبہ شروع ہوا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ عمارتی سامان کی تیاریاں،
جتنا عرصہ یہ ہنرمند تیار ہوئے ان کے بڑوں نے تمام عمارتی سامان اکٹھا کر لیا۔ شیشے سے لے کر پتھر اور لکڑی سے لے کر پچی کاری تک سب سامان دنیا کے کونے کونے سے اکٹھا کیا گیا۔ ہر چیز انمول تھی، ہر چیز نایاب تھی۔ مثال کے طور پر اس کان سے پتھر نکالا گیا، اس کان کو بھی بند کر دیا گیا تاکہ جو چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں لگے اس کی کوئی نظیر دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ ہنرمند اور عمارتی سامان کی حجاز ترسیل۔ جب تک ان ہنرمندوں کی جماعت تیار ہوئی، انہی کے بزرگوں کی خاص طور پر تیار کردہ ٹولیوں نے عمارتی سامان بھی فراہم کیا۔ یہ سارا عمارتی سامان بمائے ہنرمندوں کی جماعت کے نہایتی احتیاط سے پہلے خشکی، پھر سمندر اور پھر خشکی کے راستے حجاز کی سرزمین تک پہنچا دیا گیا، جہاں مدینے سے 4 فرسنگ یعنی 12 میل دور ایک اور بستی اس سامان کی سٹوریج اور ہنرمندوں کے رہن سہن کے لیے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ ترک اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہذیب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر تعمیر مدینہ میں ہونی تھی تو پھر ساز و سامان مدینہ میں ہی رکھا جاتا، آخر یہ سب کیوں رکھا گیا؟ ترک اس کی وجہ کچھ یوں بتاتے ہیں۔ آخر اتنی بڑی عمارت تعمیر ہونی تھی، بڑے بڑے پتھروں کی تراش خراش، دیو وکل مچانوں کی ٹھوک ٹھاک، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے عمارتی کام جن میں بے حد شور کا امکان تھا، وہ ان کو مدینہ سے دور رکھنا چاہتے تھے تاکہ مدینہ میں ذرہ برابر بھی شور نہ ہو، اور جس فضا نے ہمارے رسول کی آنکھیں دیکھیں اور آواز سنی ہوئی تھی وہ اپنی حیا، سکون اور وقار کو قائم رکھے۔ تعمیر کے دوران اگر کسی پتھر کی تراش میں کوئی کمی رہ جاتی یا کسی مچان کا کوئی حصہ چھوٹا یا بڑا رہ جاتا، اس کو وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے ٹھوک ٹھاک کر ٹھیک نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس حصے کو دوبارہ مدینے سے 12 میل دور لے جا کر مناسب مرمت کے بعد دوبارہ مدینہ لا کر نصب کیا جاتا تھا۔ واضح رہے اس زمانے میں بڑے حجم کی اشیاء کی نقل و حمل کے لیے کوئی بڑی بڑی گاڑیاں موجود نہ تھیں، اور سارے کام گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں کے اوپر لاد کر کیے جاتے تھے۔ مسجد نبوی کی پرتعظیم تعمیر پر اب جبکہ سارا عمارتی سامان مدینہ کے مضافاتی بستی میں پہنچ گیا تو پھر لگ بھگ 500 حفاظ قرآن، نیک عمل و سیرت شاہ سوار اور قوی جسامت کے ہنرمند جن کی سالہ سال تربیت کی گئی تھی اس بستی میں آ کر آباد ہو گئے۔ سارا تعمیراتی سامان ان کے سپرد کر دیا گیا۔ اپنے فنون کے استعمال اور اپنی تخلیقی عمل میں یہ فنکار، وہ ہنرمند بالکل آزاد تھے۔ صرف 2 احکامات ان کو دیے گئے۔ اول، تعمیر کے لمحے اول سے لے کر لمحے تکمیل تک اس جماعت کا ہنرمند اپنے کام کے دوران باوضو رہے۔ دوم، اس دوران وہ ہر لمحے تلاوت قرآن پاک جاری رکھے۔ باوضو حافظ قرآن ہنرمندوں کی یہ جماعت پورے 15 برس تک مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف رہی، اور پھر ایک صبح آئی کہ جب مسجد نبوی کے نشان کی چوٹی سے فجر کی اذان نے زمین سے نہایت ہی بھروسے اور ایمان سے اگی اس عمارت کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب فضا محفوظ بھی تھی اور آزاد بھی۔ ریاض الجنہ میں اپنے رسول کے سرانے بیٹھو تو کشف ہوتا ہے کہ آخر محبت کے کیا معنی ہیں اور نیت کی کیا حدود، اور پھر وہ بے نام ہنرمند یاد آتے ہیں جن کو اپنے ہنر سے اس واسطے محبت تھی کہ وہ ان کے رسول کے واسطے تھا، کہ جنہوں نے اس چٹیل میدان میں اس جنت کی کیاری کے کنارے اپنے رسول کی قیام گاہ کی حیا، سکون اور حیرت کو قائم کرتے ہوئے ایک عظیم الشان عمارت کو تعمیر کیا تھا۔ آج اس عمارت میں ان کا ہنر ہی نہیں بلکہ ان کے ہنر کا غیب بھی محفوظ ہے، اور پھر ترکوں کے واسطے دعا ہمارے پورے پورے سے بلند ہوتی ہے۔ میں اس ویڈیو کے اختتام پر اگر اس کتاب کے مصنف اور ان کا نام نہ لوں جن کی بدولت علم کا یہ بیش قیمت جوہر نایاب آپ کی سماعتوں تک پہنچایا تو میں انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کا مرتکب ہوں گا۔ جناب
صلاح الدین محمود کی تصنیف خاک حجاز کے نگہبان کی مدد کے بغیر یہ پروڈکشن ممکن نہ تھی۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔